لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور عبدالرزاق صابونی، مرحومہ مغفورہ تاج بی بی صابونی، مرحوم مغفور عبدالحمید صابونی، اور اس کے ساتھ ساتھ سید حسین توبلانی، مرحومہ مغفورہ خدیجہ جراحیہ، ان سب کی یاد میں یہ مجلس آپ کی خدمت میں رحمت آباد ایرانی شیعہ اشنا شیعہ قبرستان سے پیش کی جا رہی۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ ارشاد پروردگار عالم ہے قرآن مجید میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ غور سے سنیے گا، ارشاد رب العزت ہے کہ میرے حبیب، یہ جو لوگ گروہ کے گروہ آپ کی خدمت میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ والے ہیں۔ دعویٰ ان کا کیا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، جیسے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور مولا والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ ایسے کچھ افراد، کچھ گروہ کے کچھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی، ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ محبت نہیں کرتے یا کرتے ہیں۔ خدا نے ان کی محبت پر مہر بھی نہیں لگائی، اور نہ ہی خدا نے ان کی محبت کو ٹھکرایا، انکار کیا، رد کیا۔ قابل غور جو بات ہے اسے توجہ کیجیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ ہم سے محبت نہیں کرتے، جھوٹے ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ نہ خدا نے یہ کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہاں ان کی محبت جو ہے وہ ہمیں قبول ہے، ان کا دعویٰ سچا ہے۔ نہ سچائی پر اللہ نے مہر لگائی اور نہ ان کی بات کو خدا نے رد کیا، بلکہ ایک تیسرا راستہ، ایک ایسا راستہ خدا نے نکالا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے اپنے حبیب سے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن کی آیت ہے کہ میرے حبیب اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، واقعی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، وہ آپ کی پیروی کریں، وہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ یعنی جو پیغمبر اسلام کے نقش قدم پہ چلے گا، گویا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نبی کو تسلیم کریں گے، جب نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں گے، جب نبی کی پیروی کریں گے، تو نبی کی پیروی اصل میں خدا کی عبادت اور محبت ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کبھی کوئی کام ایسا انجام ہی نہیں دیا جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ تو جب خدا کی مرضی کے مطابق پیغمبر کا کام ہے، جب خدا کی مشیت کے مطابق پیغمبر کا عمل ہے، جب خدا کی چاہت کے مطابق پیغمبر کا ہر قدم اٹھتا ہے، حتیٰ کہ قرآن نے پیغمبر کی زبان پر بھی مہر لگا دی ہے کہہ کے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں یعنی اللہ کا رسول جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے کہتا ہے، وہی ہے۔ یہ تو کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو گفتگو ہی نہیں کرتا، یہ تو بولتا ہی نہیں، مگر اللہ کی مرضی۔
تو ظاہر سی بات ہے نبی اگر عبادت کریں گے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہے، نبی اگر ہم سے کہیں گے چلو تو وہ اللہ کی مرضی ہوگی، نبی ہم سے کہیں گے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی مرضی ہوگی، نبی ہم سے کہیں گے روزہ رکھو تو اللہ کی مرضی ہوگی، نبی ہم سے کہیں گے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو اللہ کی مرضی ہوگی، نبی کہیں گے کہ میرے دشمنوں سے، میرے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرو تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی، نبی حکم دیں کہ صدقہ دو، خیرات دو، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، نبی حکم دیں کہ اپنے مرحومین کو یاد کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھو، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، ان کے لیے کار خیر کرو، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ غور کیجیے گا، یہ ساری چیزیں چونکہ نبی کا ایک ایک عمل، نبی کا ایک ایک فعل، نبی کا ایک ایک قول اللہ کی مشیت اور مرضی کے اعتبار سے ہے، اس لیے اب جو پیغمبر کی بات کو تسلیم کرے گا، جو پیغمبر کی بات کو مانے گا، جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے گا، جو پیغمبر کی اتباع کرے گا، جو پیغمبر کی پیروی کرے گا، گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب دنیا میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا عابد ہے، کون کتنا بڑا زاہد ہے، کون کتنا بڑا متقی ہے، کون کتنا بڑا پرہیزگار ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو تو یہ دیکھنا ہے، اور کیجئے، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون پیغمبر کو کتنا مانتا ہے، کون پیغمبر کی سیرت پہ کتنا عمل کرے۔ اب جو جتنا پیغمبر کی سیرت پر عمل کرے گا، پیغمبر کی معرفت حاصل کرے گا، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلے گا، یقین کریں وہ اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ اتنا زیادہ پروردگار سے محبت کرتا ہوگا، اس کے قریب ہوگا۔ اب اس میں قربت کے درجے ہیں، طبقات ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ کون کس درجے پر ہے۔ مثلا میں اگر پیغمبر کے ہر عمل پر مکمل، توجہ کیجیے گا، اتباع پیروی پیغمبر کی کرتا ہوں تو گویا ہم 100% عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اسے تھوڑا سا تساہلی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، مثلا حکم ہے پیغمبر کا اول وقت نماز پڑھو، بہتر ہے، حکم ہے معصومین کا اول وقت نماز پڑھو، بہتر ہے، حکم ہے معصوم کا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرو، بہتر ہے، حکم ہے کہ نماز تہجد پڑھو، بہتر ہے، حکم ہے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت رمضان المبارک میں زیادہ کرو، بہتر ہے۔ اب مثلا کوئی ہے کہ سورہ انا انزلنا نہیں پڑھتا، کوئی ہے پڑھتا ہے، یہ مستحب ہے نا۔ کوئی جو ہے نماز کو اول وقت پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نماز کا وقت ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد وہ پڑھ رہا ہے، ٹائم ہے اس کے بعد، پھر بھی سوچ رہا ہے چلو بعد میں پڑھ لیں گے، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں۔ تو اب یہ اتباع تو کر رہا ہے پیغمبر کی، پیروی تو کر رہا ہے پیغمبر کی، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کار خیر کر رہا ہے، ہر شے کر رہا ہے، مگر اس میں تساہلی ہے، اس میں تھوڑا سا سستی ہے، اس میں بات کو صحیح طریقے سے ماننے کا جذبہ نہیں ہے کہ نہیں اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ اول وقت نماز پڑھنا ہے تو اب ہر کام چھوڑ کے ہمیں اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے تو اس کا مطلب وہ پیغمبر کی بات پر عمل کر رہا ہے تو اس کا درجہ اور ہوگا۔ لیکن نماز پڑھنا، نبی نے کہا نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، ہم پڑھتے ہیں مگر 2 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد نماز قضا ہونے والی ہے تب پڑھ لیتے ہیں، یاد آ گیا تو پڑھ لیا، نہیں یاد آیا تو بھول گئے، چلی گئی نماز، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے درجات میں اضافہ کرتی ہیں اور کمی کرتی ہیں۔ جو جتنی معرفت حاصل کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اتنا اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے۔ خدا ہم سب کو خدا کی پیروی اور خدا کے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے درجات کو بلند کرے۔ ان مرحومین کے، مرحوم مغفور عبد الرزاق صابونی، بی بی تاج بی بی صابونی، عبد الحمید صابونی، سید حسین طوبلانی اور مرحومہ مغفورہ خدیجہ جراحیان، ان سب کے خدا درجات کو بلند کرے اور انہیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار کرے، ان کی محبت میں ان کا شمار ہو اور ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو خدا آسان کرے۔ آپ غور کریں، انسان وہی یاد رہتا ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرے۔ میں یہ اکثر اپنی مجلس میں کہا کرتا ہوں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔
اپنی زبان کو بہتر کریں، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے کسی پر ظلم نہ کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کو گلے لگائیں، کسی یتیم کو گلے لگائیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیز، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے۔ میں قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا، میرے پیچھے آپ دیکھیں عبدالحمید صابونی کی قبر، خدا ان کے درجات کو بڑھائے، ان کے بچوں کو، ان کے ہمسر کو، تمام جن مرحومین کی مجلس ہے یاد میں، ان سب کے ورثہ کو خدا صبر دے۔ کیا لے کے جائے گا انسان؟ اپنے اخلاق کو، کردار کو انسان چھوڑتا ہے، اپنی عبادتوں کو چھوڑتا ہے۔ انسان وہی عمل چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، خدا ہم سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ اتباع کریں، پیروی کریں، کوشش کریں کہ رسول کے نقش قدم پہ چلیں، کوشش کریں کہ پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، کوشش کریں کہ اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی ہے اس پر جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کرتے ہیں الحمدللہ، روزہ آپ رکھ رہے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ ممکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ پیغمبر کی اتباع پیروی ہے، مگر روزہ رکھ کے ہو سکتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، روزہ رکھ کے ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہیں کہیں اور چلی جاتی ہیں، روزہ رکھ کے ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے کبھی فحش کبھی جھوٹ نکل جاتا ہو۔ لیکن اگر ہم روزہ رکھ کے اعضاء و جوارح سے بھی رہیں، روزہ آنکھوں کو بھی روزے سے رکھیں، زبان کو بھی روزے سے رکھیں، ہاتھ اور پیر کو بھی روزے سے رکھیں انشاءاللہ، تو آپ یقین کریں گے ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ خدا ہم سب کے مقام و مرتبے کو پیش پروردگار بلند کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی جو شب آنے والی ہے، شب ضربت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی ضربت کی شب ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اعمال میں، اپنی دعاؤں میں مرحومین کو یاد رکھیں، کل مومنین و مومنات کو یاد رکھیں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خدا سب کو بیماری سے محفوظ رکھے، بالخصوص بانی مجلس عبدالحمید کے تمام گھر والوں کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، ان کے بچوں کو، ہمسر کو پروردگار، ان کے بھائی بہن جو بھی اس دنیا میں ہیں ان سب کو پروردگار محفوظ رکھے اور ہر آفت ہر بلا سے محفوظ، اور ان مرحومین کی مغفرت ہو۔ ہاں عزیزوں، مولا کائنات کی جب بات آئی ہے تو انہی کا تذکرہ مصیبت میں ہو جائے کہ آج کی جو شب آنے والی ہے اس میں امیر المومنین شام کے وقت افطار کرتے اپنی بیٹی کے گھر، اور جب دو غذائیں آپ کے سامنے آئی ہے تو امام نے کہا کہ بیٹی ایک غذا اٹھا لو، اس لیے کہ تمہارا بابا ایک وقت میں دو غذا نہیں کھا سکتا۔ تو شہزادی نے چاہا کہ نمک اور پانی اٹھا لیں، امام نے کہا نہیں، یہ شربت اٹھا لو۔ کیا پتا تھا کہ امام جو دودھ کا شربت اٹھوا رہے ہیں، ارے یہی دودھ کا شربت قاتل کو پلائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابن ملجم آپ کے سر پہ ضربت لگاتا ہے صبح کے وقت سجدے میں، اور منادی نے ندا دی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، کوفے کے گھروں سے لوگ نکلے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، والیا والیا کی صدائیں بلند تھی، ہر ایک کوفے سے باہر نکلا، ہر ایک مسجد کی طرف روتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کہوں گا یا علی، صرف ایک صدا لوگوں نے سنی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کے سر پہ ضربت لگی، پورا اہل کوفہ آپ کے دروازے پر آ گیا، مگر آؤ کربلا کے میدان میں حسین کو تنہا کھڑا ہے، چاروں طرف سے کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے نیزوں کی بارش، کہیں سے تلوار کی بارش، حسین فاطمہ کا لال کربلا میں تنہا کھڑا ہے، کوئی حسین کا پرسان حال۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے انہیں کوئی غم نصیب نہ فرما۔ میرے معبود ان مرحومین کو، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور عبدالرزاق صابونی، مرحومہ مغفورہ تاج بی بی صابونی، مرحوم مغفور عبدالحمید صابونی، اور مرحوم مغفور سید حسین توبلانی، اور مرحومہ مغفورہ خدیجہ جراحیان، ان سب کو اور تمام ان کے اہل خانہ کے مرحومین کو، اور کل مومنین و مومنات مرحومین کی
ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔